بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم لدنی ایک نہایت اہم اور گہرا تصور ہے جو اسلامی تصوف اور معرفت میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ علم جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، بغیر کسی استاد، کتاب یا ظاہری ذریعے کے۔ لدنی کا مطلب ہے میرے پاس سے یا میری جانب سے۔ اس کا تعلق قرآن کریم کی اس آیت سے لیا جاتا ہے جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک خاص علم عطا کیا۔ یہ آیت حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا خاص علم دیا تھا جو عام عقل یا ظاہری علم سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ عام اور خاص علم میں کیا فرق ہے؟ ظاہری علم یہ وہ علم ہے جو انسان کتابوں، اساتذہ، تجربات اور مشاہدات سے حاصل کرتا ہے۔ علم لدنی یہ وہ خاص علم ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے دل میں القاء کرتا ہے۔ یہ نور الہی کی صورت میں آتا ہے اور اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ اس میں صوفیہ کرام کا نظریہ ہے کہ علم لدنی صرف اللہ تعالیٰ کے مقرب اور نیک بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ بندے دل کی صفائی، تقوی، ذکر الہی اور قرب الہی کے ذریعے اس درجے تک پہنچتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر اپنی خاص معرفت نازل فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت خضر علیہ السلام سے اس علم کو سیکھنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن حضرت خضر نے بتایا کہ یہ علم تعلیم والا علم نہیں ہے بلکہ ایک باطنی علم ہے جس کی حقیقت ہر ایک پر واضح نہیں ہوتی۔ یہ علم ہر شخص کو نہیں ملتا بلکہ یہ صرف ان بندوں کے نصیب میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے۔ اس کے ذریعے بندہ ایسے حقائق کو جان لیتا ہے جو عام لوگوں کی عقل و فہم سے بالا تر ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم لدنی وہ باطنی اور خاص علم ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے بغیر کسی دنیاوی ذریعے کے، اور یہ اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندوں کو ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پیغمبروں سے متعلق جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان میں نوع انسانی کے لیے ہدایت اور پیغام ہے۔ کوئی واقعہ بھی مفہوم اور معنی سے خالی نہیں۔ ان میں ایک مشہور و معروف واقعہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ہے جسے سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اپنے کارخانہ مشیت میں سے رونما ہونے والے حادثات میں سے چند ایک پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا اس روح زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہ آئی، لہٰذا حضرت موسیٰ پر وحی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ انہیں اس شخص سے ملاقات کرنی ہے تاکہ انہیں جو غیر معمولی علم عطا ہوا ہے اس سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس بندے کا نام خضر ہے، ان سے آپ کی ملاقات ایک صورت میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ ایک مچھلی اپنے توشہ دان میں رکھ لیں اور سفر پر نکل پڑے۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہو جائے اسی مقام پر وہ شخص ملے گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے مچھلی کو اپنے زنبیل میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو لے کر اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک دریا کے ساحل پر پہنچے تو آرام کرنے کے لیے وہاں کچھ دیر لیٹ گئے اور حضرت موسیٰ کو نیند آ گئی۔ اچانک وہ مچھلی ٹوکری میں تڑپنے لگی اور اچھل کر اس دریا میں چلی گئی۔ آپ کے خلیفہ حضرت کہ مجھے آپ وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت خضر نے کہا، اے موسیٰ، یہ ممکن نہیں کیونکہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔
لیکن حضرت موسیٰ نے اصرار کیا اور کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا تو پھر ایک شرط ہے کہ جب تک آپ میرے ساتھ رہیں گے کسی معاملے میں مجھ سے سوال نہیں کر سکتے جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت بیان نہ کر دوں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے شرط منظور کر لی اور دونوں بزرگ اس ساحل کے راستے چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ ایک مقام پر پہنچے جہاں ملاح کشتی میں سوار کر رہا تھا تاکہ لوگوں کو دریا پار کرا دے۔ جب اس ملاح نے حضرت خضر کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، لہٰذا اس نے آپ دونوں سے کوئی کرایہ نہ لیا اور اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی چلنے لگی اور دریا کی لہروں کے درمیان پہنچی تو حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا جس سے کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس ملاح نے آپ کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور بدلے میں آپ نے اس کی کشتی توڑ ڈالی، یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ اس پر حضرت خضر نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے معذرت کی اور کہا کہ میری اس غلطی کو درگزر کر دیں، میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ اسی دوران ایک چڑیا آئی اور اس کشتی کے کنارے بیٹھ کر دریا میں چونچ ڈالی اور پانی پینے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرا اور آپ کا علم دونوں ملا کر بھی اللہ کے علم کے سامنے اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی ابھی اس چڑیا کی چونچ میں اس سمندر کا پانی ہے۔ کشتی ایک ساحل کے کنارے رکی، لہٰذا دونوں حضرات اتر گئے اور آگے چل دیے۔ راستے میں انہیں ایک بچہ نظر آیا جو کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس بچے کی گردن مروڑ کر اسے قتل کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے اور غصے میں بولے یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ آپ نے ایک معصوم نفس کی جان لے لی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر و ضبط نہ کر پائیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ پشیمان ہوئے اور فرمایا بس آخری مرتبہ میری غلطی کو نظر انداز کر دیجیے۔ اگر میں نے دوبارہ کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا بلکہ میں خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ طویل سفر کرنے کی وجہ سے دونوں تھک چکے تھے، لہٰذا آپ دونوں اس گاؤں میں موجود لوگوں کے دروازے پر گئے اور درخواست کی کہ انہیں وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ دے دیں، مگر اس گاؤں کے لوگوں کے اندر سے رحم و انسانیت کا جذبہ مر چکا تھا۔ انہوں نے راہگیر کی مدد کرنے کی بجائے انہیں پناہ اور کھانا دینے سے انکار کر دیا اور انہیں وہاں سے دھتکار دیا۔ جب وہ اس گاؤں سے جانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک مکان ہے جس کی دیوار پرانی ہو گئی تھی اور وہ جھکی ہوئی تھی، وہ دیوار بہت جلد گرنے والی تھی۔ لہٰذا حضرت خضر نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بستی والوں نے نہ ہی ہمیں پناہ دی اور نہ ہی مہمان نوازی کی، اس کے باوجود آپ نے ان کی یہ دیوار سیدھی کر دی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے بدلے ان سے کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ لہٰذا حضرت خضر نے فرمایا اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہوتے ہیں، افسوس کہ تم سے صبر نہ ہو سکا، لیکن میں تم سے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملاح اپنی کشتی لے کر ایک ایسی جگہ سے گزرنے والا تھا جہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے، اور وہ ان علاقوں سے گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا ہے۔ جب وہ اس علاقے سے گزریں گے تو اس کشتی میں نقص ہونے کی وجہ سے وہ بادشاہ اس سے کشتی نہ چھینے گا اور انہیں چھوڑ دے گا۔ اس طرح اس غریب ملاح کا روزگار بچ جائے گا، اور وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر ایک بدکار شخص بننے والا تھا جو کفر اور سرکشی کرتا اور اپنے ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا۔ لہٰذا بحکم الہی میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں، اور اب اللہ تعالیٰ بدلے میں انہیں ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی
اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے اور جسے اس کے باپ نے وہاں دفن کروا دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے اور جب وہ یتیم بچے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ انہیں مل جائے گا۔ اس طرح وراثت ان کے اصلی حقدار تک پہنچے گی۔ یہ سارے کام میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ وہ خاص علم تھا جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ظاہری نگاہ جو دیکھتی ہے وہ اسے اپنی مرضی کے نتائج اخذ کرتا ہے۔ در حقیقت کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی وہ مصلحتیں کار فرما ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری کا کوئی نہ کوئی پہلو چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی معاملہ پیش ہو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور صبر اور شکر کرنا چاہیے۔